بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے ارادے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سال 2014 میں جب روس نے یوکرائن پر حملہ کر کے کرائمیا کے علاقہ پر قبضہ کیا تھا تو امریکی سینٹ میں روس کی اس جارحیت کے خلاف ایک قانون پیش کیا گیا جس کا نام RAPA ہے، یعنی رشین ایگریشن پریونشن ایکٹ۔ اس ایکٹ کے تحت امریکی محکمہ دفاع کے سیکرٹری کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ یورپ اور یوریشیا میں سیکیورٹی اور دیگر معاملات میں امریکی مدد مہیا کرنے کے بارے میں لمبی مدت کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں۔ اس کے بعد سے یورپ اور یوریشیا، یہ جو یوریشیا کی ٹرم ہے، اس میں یورپ اور ایشیائی دونوں بر اعظموں کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کے بارے میں امریکی پالیسیاں اسی ایکٹ کے تحت بنائی جاتی ہیں اور پھر ان پر عمل بھی اسی ایکٹ کے تحت بنائی گئی اسٹریٹجی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل رشین ایگریشن پریونشن ایکٹ کے تحت ایک آپشن پر گہرا غور و خوض کیا گیا کہ فروری 2022 میں روس کی طرف سے یوکرائن پر حملہ کے بعد سے جو جنگ ابھی تک جاری ہے، اگر اس میں روس یوکرائن کو فتح کر لیتا ہے تو پھر روس دنیا بھر میں امریکی سیکیورٹی مفادات پر ایک کاری ضرب لگانے والے ملک کی حیثیت سے ابھرے گا۔ روس کی اس جیت کے نتیجہ میں ناٹو کی تنظیم بھی کمزور ہو جائے گی اور امریکہ کے یورپی اور ایشیائی مفادات کو بھی سخت دھچکا لگے گا، اور روس کی اس فتح کے باعث امریکہ کے عوام میں بھی اپنے ملک کی عالمی طاقت کی حیثیت کے نظریہ کو سخت ٹھیس پہنچے گی۔ ان عوامل پر امریکہ کے پالیسی ساز اداروں میں کافی غور و فکر کے بعد دو آپشنز سامنے لائی گئیں۔ پہلی آپشن یہ تھی کہ امریکہ فوری طور پر یوکرائن کی جنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور روس کی جارحیت کا دندان شکن جواب دے دے۔ اس آپشن کی تفصیلات کے مطابق اس قدم پر امریکہ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی اور امریکی افواج کی بھی بڑے پیمانے پر قربانی دینی پڑتی۔ دوسری آپشن جو زیر غور آئی اس کے مطابق $38 بلین کی سالانہ فوجی امداد، جو کہ امریکہ کے ڈیفنس کے بجٹ کا صرف 5% بنتا ہے، یہ رقم یوکرائن کو دے کر روسی پیش قدمیوں کو روکنے کی مساعی کو مزید کچھ عرصہ جاری رکھا جا سکنے کے بارے میں تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد فی الحال دوسری آپشن پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ یورپی یونین کو کہہ کر $54 بلین کی فوجی مدد یوکرائن کے لیے منظور کروا لی گئی، اور پھر امریکہ نے بھی $95 بلین کی مدد منظور کر لی، جس میں سے تقریباً $61 بلین کی مدد یوکرائن کے لیے ہے۔ اس فوجی امداد کے پردہ میں اب یوکرائن کو جدید فوجی ہتھیاروں کی سپلائی فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے، اور ان جدید ہتھیاروں کے ہارڈ ویئر کی دیکھ بھال کا عذر پیش کر کے بعض ناٹو ممالک کے فوجی بھی یوکرائن روانہ کر دیے گئے ہیں۔ گو ناٹو افواج کی اکثریت ابھی تک مغربی یوکرائن میں رکھی گئی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اب وہ جنگی محاذ پر بھی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ رشین ایگریشن پریونشن ایکٹ کی روشنی میں اب یہ کوشش کی جائے گی کہ امریکہ اور ناٹو ممالک کی طرف سے جدید ہتھیاروں اور افواج کی مدد سے روسی پیش قدمیوں کو روکا جا سکے، اور اس ساری کاوش کو امریکی صدر کے انتخابات تک ایسے ہی چلایا جائے گا۔ امریکی صدر کے انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہی اگر جو بائیڈن دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو پھر امریکی افواج بھی میدان جنگ میں کود پڑیں گی، اور امریکہ یوکرائن میں ہونے والی اس جنگ کی باغ دوڑ خود سنبھال لے گا۔ سال 2014 سے جاری رشین ایگریشن پریونشن ایکٹ کے تحت امریکہ یہ کسی صورت برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ روس امریکہ کے یورپ اور ایشیا کے مفادات کو نقصان پہنچا سکے، اور اگر امریکہ روس کو یوکرائن کے محاذ پر شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر چین بھی خود بخود اس سے سبق حاصل کر لے گا اور امریکی مفادات کے خلاف اپنی سرگرمیاں کافی حد تک ختم کر دے گا۔ بہرحال یہ جو امریکی ارادوں کا مختصر سا نقشہ پیش کیا گیا ہے،
یہ امریکہ کے علاوہ یورپ اور ایشیا میں امریکی حلیف ممالک کا بھی ہے، لیکن اس کے برعکس یا دوسری اگر طرف سے جائزہ لیا جائے تو روس بھی بہرحال ایک بڑی طاقت ہے، اور ایٹمی میدان میں وہ امریکہ کا تقریباً ہم پلہ بھی ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق اس کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے وہ امریکہ کی نسبت زیادہ ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو چین معاشی لحاظ سے گو طاقتور ہے، لیکن فوجی میدان میں وہ فی الحال کودنے کے موڈ میں نہیں لگتا۔ دیگر جو طاقتور ممالک ہیں ان میں ایران ہے جو بہرحال روس کے ساتھ کھڑا رہنا پسند کرے گا۔ انڈیا اور ترکی حالات کی نبض دیکھ کر چلنے والے ممالک ہیں۔ تو ناظرین، اس مختصر سی گفتگو میں امریکہ کے جو ارادے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر ممالک ہیں جو ان کی سوچ ہے اس کو بھی کسی حد تک واضح کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔